لیکن اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ مسلح خریدنے سے بھی محروم رہے. تلواریں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان تلواروں کو چلانے کی غیرت ہمارے پاس موجود نہیں. یہ تصور لبرلزم کا پھیلایا ہوا ہے کہ ہم نے تلواریں بیچ کر مسلح خرید لی. یہ بات یاد رکھیں. ایک فتنہ جو بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کے ذہن کے اندر ٹھونسا جا رہا ہے. بسا اوقات ہم الفاظ پہ غور نہیں کرتے، لیکن وہ الفاظ نشتر بن کے، زہر بن کے آج کے نوجوان کے ایمان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اس نوجوان کے ایمان کو ریزہ ریزہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو تصور ہے نا کہ ہم نے تلواریں بیچ کر مسلح خرید لی، اس میں تلواریں بیچنے کی مذمت اتنی نہیں جتنا مسلح خریدنے کو برا بیان کیا جا رہا ہے. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، تاریخ اسلامی کے اندر اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام نے تلوار اور مسلح دونوں کو لازم و ملزوم رکھا تھا. کسی ایک کو نہیں چھوڑا، دونوں کو برابر رکھا. آپ کو شاید تاریخ کی وہ بات یاد ہوگی کہ جب مسلمان روم کی سرحدوں پر جا پہنچے تھے تو اس وقت کے رومی بادشاہ نے اپنا نمائندہ بھیجا تھا کہ جاؤ مسلمانوں کی جاسوسی کر کے آؤ کہ یہ مسلمان کیا بلا ہے، کیسے لوگ ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں فتح سے ہمکنار ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ان کا مد مقابل شکست کھا جاتا ہے، یہ جہاں جاتے ہیں ان کو غلبہ ملتا ہے، عزت ملتی ہے. تعداد ان کی تھوڑی ہے، تیاری ان کے پاس نہیں ہے، اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. جاسوس آیا، 3 دن مسلمانوں کے پاس رہا. مسلمانوں کو پتہ تو چل گیا تھا جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن اس کو رکھا اس لیے، کچھ کہا نہیں تاکہ یہ مسلمانوں کے اعمال دیکھیں، اسلام کی روشنی دیکھیں، ایمان کی کرنوں کو دیکھیں، مسلمانوں کے اندر رہ کے قرآن مقدس کی تلاوت سنیں، مسلمان صحابہ کرام کے اعمال دیکھیں. اگرچہ اسلام قبول نہیں بھی کرے گا، اس کے دل میں ایمان کا نور کسی وقت ضرور پیدا ہوگا. پھر جب وہ جاسوس واپس گیا نا، اس نے جا کے اپنے بادشاہ کو جو رپورٹ پیش کی مسلمان فوجیوں کی، اسلامی فوج کی جو رپورٹ پیش کی، وہ صرف 2 جملوں کے اندر تھی. رکبان بالنہار، اور دوسرے الفاظ ہیں جو کہ امام ابن کثیر نے بیان کیے ہیں، فرسان بالنہار رہبان باللیل. صرف 2 جملوں میں مسلمانوں کی اسلامی فوج کی کیفیت بیان کر، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، اس نے بہت بڑی رپورٹ پیش نہیں کی. مطلب کیا تھا؟ اسلامی فوج وہ فوج ہے، اگر دن کا اجالا ہوتا ہے نا تو سارا دن گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کے جہاد کے میدانوں میں گزار دیتے ہیں، اور اگر رات کی تاریکی ہوتی ہے تو ساری رات مسلح پہ کھڑے گزار دیتے ہیں. گویا کہ مسلمانوں نے مسلح بیچے نہیں، مسلح بھی ساتھ رکھا ہے، تلوار بھی رکھی ہے تو مسلح بھی رکھا ہے. یہ جو کہنا کہ تلواریں بیچ کے خرید لیے مسلح، ہم گویا کہ مسلحوں کی مذمت ہو رہی کہ مسلح نہیں خریدنے چاہیے تھے. لیکن یاد رکھیں کہ مسلحوں کے بغیر کامیابی بھی نہیں ملتی. پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں گئے تھے
تو صحابہ کرام کو میدان میں کھڑا کر کے صف بندی کر کے ان کو ان کی ترتیب دے کے اللہ کے رسول نے رہنمائی کر کے انسٹرکشن دے کے پیغمبر کائنات نے اپنی طرف سے ہدایت نامہ جاری کر کے صحابہ کرام کی صفیں بنا کے میرے محبوب کہاں کھڑے تھے؟ جہاد کی صف میں نہیں کھڑے تھے، اللہ کے پیغمبر اپنا مسلح بچھا کے خیمے کے اندر دعا میں لگے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہ جو تصور ہے یہ لبرلزم کا پھیلایا ہوا تصور ہے، لا دینیت کا تصور ہے، الہادیت کا تصور ہے جو آج کے نوجوان کے ذہن میں گھسیڑا جا رہا ہے اور ہمیں ان الفاظ کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق سے نوازے۔ اگرچہ میرا عنوان یہ نہیں، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دل خوش ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس آ کے فضیلت الشیخ قاری محمد یوسف صاحب، ان کی محبت ہے، ہمارے بھائی ابو بکر کا پیار ہے، بھائی عمران بلّہ صاحب ماشاءاللہ ان کا ذوق شوق ہے، چونکہ وہ خود اپنے آپ کو بلّہ صاحب کے نام سے متعارف کرواتے ہیں۔ جب فون کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں میں بلّہ بول رہے ہوں۔ ایک دفعہ میں بھی ڈر جانا کہ پتہ نہیں بلّے کا فون آ گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے ایمان میں، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ یہ بزرگ ماشاءاللہ مجھے جب بھی آتا ہوں نظر آتے ہیں، دیگر تمام بزرگ ماشاءاللہ۔ آپ نوجوان، ایک یہ بات بھی قابل رشک ہے، یہ پتہ نہیں قاری یوسف صاحب کی محنت ہے یا ان کے معاونین کی محنت ہے کہ آپ کے پاس زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ کچھ مساجد ایسی ہوتی ہیں جہاں ہمیں جانا پڑتا ہے لیکن وہاں پہ زیادہ تعداد بزرگوں کی ہوتی ہے۔ اگر بزرگوں کی تعداد زیادہ ہے، بلکہ ترکی کا ایک محاورہ ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب تمہاری مسجدوں میں بچوں کی آوازیں آنا بند ہو جائیں، سمجھ لو کہ تمہاری اگلی نسل دین سے دور ہو چکی ہے۔ مساجد کے اندر یہ ماحول ہونا چاہیے، بچے آئیں، محبت کے ساتھ آئیں، پیار کے ساتھ آئیں، الفت کے ساتھ آئیں۔ ایک جگہ پہ میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موقع دیا جانے کا، مسجد کے اندر عشاء کی نماز پڑھی، تو عشاء کی نماز کے دوران کچھ بچوں نے شرارتیں کی۔ اب شرارتوں کے بعد وہاں جو قاری صاحب تھے نا وہ اٹھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے بچوں کو باہر برآمدے میں بلا لیا، باہر برآمدے میں بلا کے نا بچوں کی چنگی ٹکا کے مالش کی، ستھری ساری مالش کی۔ مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ یہ مناسب نہیں تھا، لیکن خیر بعد میں ان سے اس بارے میں گفتگو ہوئی۔ بیٹا آپ بھی سن لیں، ٹھیک ہے نا، آپ سارے بچے سنیں یہ بات۔ یہ بچے اور آپ جیسے نوجوان، بڑے پیارے پیارے نوجوان ماشاءاللہ، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ آپ پتہ ہے کون سا ماحول چھوڑ کے آتے ہیں؟ وہ ٹھمک ٹھلے کا ماحول ہوتا ہے اور ٹھا ٹھا کا ماحول ہوتا ہے، گلی کا شور و غوغا ہوتا ہے، دوستوں کی محفلیں ہوتی ہیں، ٹی وی چینلز کی بےغیرتیاں ہوتی ہیں۔ آپ پتہ نہیں کون کون سے شغل میلے کے ماحول چھوڑ کے مسجد کی سادہ سی محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں ماحول وہ دے دیا جائے، لیکن یہاں محبت پیار دینا چاہیے، یہاں پہ الفت کا ماحول ملے ان بچوں کو، تاکہ یہاں آ کے یہ اپنائیت اور انسیت محسوس کریں، دل لگے مسجد کے اندر آ کے پیار محسوس کریں۔ عموماً یہاں آپ کے تو مجھے نہیں پتا، دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، کوئی بچہ تھوڑا جا کھنگ بھی لگے نا تو بابا ایک باری کور کے ویندا ہے، اگلی باری بچہ کہندا کہ بابا جی غلطی ہو گئی، آج آیا پر زندگی دوبارہ نہیں ویکھو گے۔ وہ دوبارہ پھر آن کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ جے گھر والے کہہ بھی دین نا تو آندا مینوں فلانے بابے کو ڈر لگتا ہے۔ کئی بابے بھی ڈر چ مشہور ہوندے نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام بزرگوں کو صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ آپ کے سروں پہ قائم رکھے، اور آپ نوجوانوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ نحل کی 97 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ایک مومن بندے کے کھاتے میں بیان کی، اور دو چیزیں اللہ نے اپنے بارے میں بیان کی، یعنی کہ دو کام ہم نے کرنے اور دو کام اللہ تعالیٰ کرے گا۔
یہ دو کام ہم نے کیا کرنے اور دو اللہ کیا کرے گا؟ آئیے ذرا آج ہم نے یہ چار کام سمجھنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو بھی تم میں سے کوئی مرد ہے یا عورت ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، امیر ہے غریب ہے، وہ عمل نیک کرے، نیک اعمال کرنے والا ہو، اور دوسرا کام وہ مومن ایمان کی حالت میں کرے۔ نمبر ایک ایمان، نمبر دو عمل صالح، نیک اعمال کرنا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کے آنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کے اندر اپنا بڑا پیارا تعارف کروایا۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ سے کہا انسب لنا ربک، محمد جس رب کی تو دعوت دیتا ہے اس رب کا تعارف بھی پیش کر، اس کا خاندان کیسا، قوم قبیلہ کیا اس کا؟ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا، آسمان سے رب نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس صورت میں دو نکتے اللہ نے بڑے کمال کے بیان کیے۔ پہلا نکتہ، اللہ ایک ہے، اللہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کا لفظ پورے قرآن مجید میں کائنات کے رب نے صرف ایک بار استعمال کیا ہے، پورے قرآن پاک میں کہیں اور اللہ نے نہ یہ لفظ استعمال کیا، نہ اس کا مادہ استعمال کیا، نہ اس لفظ سے مصدر، نہ اس سے مشتق، نہ کائنات کے رب نے اس کا فاعل نہ مفعول، نہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا فعل استعمال کیا۔ الصمد کا لفظ کائنات کے رب نے صرف ایک بار استعمال کیا ہے۔ جس طرح یہ لفظ ایک بار ہے، اس طرح کائنات کے رب کی ذات بھی اکیلی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ نہ تو اس کے کوئی ماں باپ ہیں، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کفوا احد۔ یہ جو لفظ کفوا ہے نا، یہاں بھی ایک نقطہ موجود ہے۔ کفوا، کفو کا معنی جو ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے برابری کرنے والا، ہم پلہ، برابر کا، شریکے کا، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں۔ اور کفوا گرامر کے لحاظ سے اس کے اندر واو اصلی ہے، کوفو ون، یہ واو ہے نا، اس کو گرامر کی زبان میں واو اصلی کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ پوری عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے، اس جیسا لفظ پوری عربی زبان کے اندر دوسرا ہے ہی کوئی۔ واو اصلی ہو اور واو اصلی سے پہلے پیش ہو، بات سمجھیں گرامر کے لحاظ سے، واو اصلی اس سے پہلے پیش، پوری عربی زبان میں ایک لفظ ہے۔ کائنات کے رب نے یہ بتایا جس طرح یہ لفظ پوری عربی زبان کے اندر ایک ہے، اس طرح پوری کائنات میں اگر کوئی معبود ہے، کوئی رب ہے، تو وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کو ایک ماننا یہ ایمان ہے۔ رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن کا یقین کرنا، تقدیر کو مان لینا اور فرشتوں پر ایمان لے کے آنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور ایمان کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے سب سے آخری نبی، یہ بھی ایمان میں شامل ہے۔ ایمان کے اندر 8ویں چیز جو ایمان میں شامل ہے
وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کے روح، اللہ کا کلمہ ہے۔ اور نویں چیز ایمان کے اندر وہ یہ بھی شامل ہے کہ جنت برحق ہے، اللہ نے پیدا کر دی ہوئی ہے، اور جہنم برحق ہے، رب اس کو بنا چکا ہوا ہے، جہنم بھی قائم ہے، جنت بھی قائم ہے۔ ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، اس کا یقین کر لینا، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ بندہ مومن ہو، اگر مومن نہیں، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ یہ یاد رکھیں۔ عبداللہ ابن جدعان کی مثال آپ نے سنی ہو، اکثر و بیشتر علماء بیان کرتے ہیں۔ یہ مکے کا نکما سا بندہ تھا، یہ چلا گیا کسی غار میں خزانے کے لیے، مرنے مروانے کے لیے چلا گیا۔ اللہ نے خزانہ دیا، بڑا امیر ترین ہو گیا، لوگوں کی دعوتیں کیا کرتا، ایک ہزار بندہ اس کے دسترخوان سے کھانا کھاتا۔ سیدہ عائشہ نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان کی سخاوت اس کو فائدہ دے گی؟ جیسا کہ ہم کہتے گنگا رام نے ہسپتال بنوا دیا، وہ جناب فلاں صاحب نے مسلمانوں کے لیے بڑا پیسہ خرچ کر دیا، باہر کی تنظیمیں ہمارے پولیو ویکسین یہاں پہ پلا رہی ہیں، تو بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، ان کی نیکیاں قبول ہو جائیں گی؟ سیدہ عائشہ نے یہ سوال 1450 سال پہلے کر لیا تھا۔ کہا اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان کی نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ فرمایا ما قال رب اغفر لی قط، ایک دن بھی اپنے رب سے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اپنے رب پر ایمان نہیں لایا، اس لیے اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ، ایمان ضروری ہے۔ اب اگر ایمان اللہ نے عطا کر دیا تو ایمان کے ساتھ انسان عمل نیک کرے۔ کون سا عمل کرے جی؟ نیک عمل۔ عمل تو بڑا ہوتا ہے، ایک بندہ رات کو چوری کر رہا ہے، وہ بھی عمل کر رہا ہے، ایک بندہ حقہ سگریٹ پی رہا عمل تو وہ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بولتا عمل تو وہ بھی کرتا ہے، لیکن عمل نیک کون سا ہوگا؟ نیک عمل کی 4 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط ان یکون معتقدا باللہ، ان یکون موحدا، عمل کرنے والا انسان توحید پرست ہو، اس کا عقیدہ توحید والا ہو۔ اگر عقیدہ توحید نہیں تو کائنات کا خالق و مالک اس کی زندگی کے سارے اعمال ضائع کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کافروں کے لیے، دین کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ترازو ہی نہیں لگائیں گے، ان کی نیکیوں کو، ان کے گناہوں کو دیکھا ہی نہیں جائے گا۔ جس طرح کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے، اسی طرح کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما لے۔ تو بہرحال اگر عقیدہ توحید نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ عمل صالح ہوگا جو عقیدہ توحید کی روشنی میں کیا جائے۔ سورہ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا نام لیا، جناب ابراہیم، نوح، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، 18 نبیوں کا اللہ نے نام لیا۔ 18 پیغمبروں کا نام لے کے پھر اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور کائنات کے رب نے سورہ زمر کے اندر تو انتہا کر دی، انبیاء کے سردار، رسولوں کے امام، خاتم النبیین، پوری کائنات کے پیشوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے محبوب پیغمبر، تمہاری شان بڑی ہے، عظمت بڑی ہے، مقام بڑا بلند و بالا ہے، تمہیں اللہ نے عزتوں سے سرفراز کیا ہے، نبوت کے تاج پہنائے ہیں، انبیاء کی امامت دی ہے، اسراء و معراج دیا ہے، کائنات کے رب نے تمہارے سینے پہ
پہ قرآن نازل کیا ہے، لیکن میرے نبی سن لو، اگر زندگی میں ایک بار بھی شرک کر لیا اللہ زندگی کے سارے اعمال ضائع کر دے گا۔ عمل صالح کون سا ہوگا؟ جو انسان عقیدہ توحید کی روشنی میں کرے گا۔ عمل صالح کی دوسری شرط ان یکون محبا للہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، اور محبت بھی شدت کی محبت ہو، خالص محبت اللہ کے ساتھ، اور ان کی ساری الذل للہ والحب للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور عاجزی ان کی ساری بھی اللہ کے لیے۔ عمل صالح کون سا ہوگا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کیا جائے اور عاجزی ان کی ساری کے ساتھ کیا جائے۔ عمل کر کے بندہ اکڑے نہیں بھی میں بڑی بڑی نیکی کر لی، اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے محبت کیسی ہوگی؟ میں تمہیں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا نا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت کے معنی کے اندر محبت شامل ہے۔ اطاعت کے معنی میں، اطاعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری کرنا۔ ہاں بھی کی معنی اطاعت کا؟ بولو بولو، فرما برداری کرنا۔ لیکن کون سی فرما برداری؟ میں تمہیں اس کی مثال دیتا ہوں۔ رات کا ٹائم ہے، بارش ہو رہی ہے، سردی کا موسم ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، باپ نے کہہ دیا بیٹے سے پتر چل بازاروں فلانی چیز لے کے آ۔ ہن بیٹا اٹھ بیٹھا، چیز لین چلا گیا، نال پتہ دل چ کی سوچدا ہے، ابے نے کسی مصیبت نوں پا چھڈیا ہے، سویرے کہہ دیندا بارش رک جاندی تے کیڑی آخر ہو جانی سی، چلو صبح دن دا اجالا ہوندا چیز آ جانی سی، پر ابے نے اس ٹائم نیرے چ بھیج چھڈیا ہے۔ یہ چلا گیا، انکار نہیں کیا، چیز لے کے آیا ہے، لیکن دل میں خیال یہ آیا ہے کہ میرے ابے نے مجھے اس ٹائم کیوں کہا، یہ کام ڈیلے بھی ہو سکتا تھا، اس میں تاخیر بھی ہو سکتی تھی، بات اتنی ذہن میں آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرا ایک بیٹا ہے، باپ نے کہہ دیا بیٹا جاؤ فلاں چیز بازار سے لے کے آؤ، سردی کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، رات کی تاریکی، اندھیرا چھایا ہوا ہے، گلی کے اندر پانی کھڑا ہے۔ یہ چاہ چڑھ گیا، خوش ہو گیا، میرے ابے نے مینوں کام آکھیا ہے، میرے ابے نے مینوں کام آکھیا۔ ہسدا ہسدا گیا، کام کر کے آیا، سوچیا نہیں ابے نے مصیبت نوں پایا ہے، سمجھا گئی؟ اب یہ بھی چیز لے کے آیا، کام پہلے نے بھی کیا ہے، کام دوسرے نے بھی کیا ہے۔ کتاب و سنت سے اگر پوچھیں گے ان دونوں میں سے فرما بردار کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث کہتے ہیں کہ فرما بردار وہ ہے جس نے باپ کی بات کو مانا اور خوشی کے ساتھ مانا ہے، دوسرا جس نے مانا لیکن خوشی کے ساتھ نہیں مانا وہ فرما بردار نہیں ہے۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات آ جائے بندے نو چاہ چڑھ جان، خوشی نال میرے سونے محبوب نے کہہ چھڑیا، اللہ دے نبی دی گل آ گئی، میرے پیارے مرشد کی بات آئی ہے، رب کا فرمان آیا، بندے کو خوشی چڑھ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ نبی کائنات کے رب نے مجھے کہہ دیا ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں جب اللہ کہتا نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب اللہ کہتے ہیں آمنو اے ایمان والو، ہر مومن بندہ یہ سمجھے کہ کائنات کا رب میرا نام لے کے مجھے کہہ رہا ہے کہ اے شفیق الرحمن اللہ مجھے کہہ رہا ہے، اے ابو بکر اللہ میرا نام لے کے کہتا ہے، اے یوسف اس بندے کو خوشی ہونی چاہیے کہ کائنات کا رب میرا نام لے کے مجھے پکار رہا ہے، اور پھر رب کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ خوشی کے ساتھ اطاعت کی جائے، محبت کے ساتھ۔ اللہ قرآن پاک میں ایمان والوں کی مثال بیان کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اپنے اللہ سے کرتے ہیں، اور رب کی محبت بھی بڑی کمال کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی محبت، وہ صحابی رسول اللہ نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا دیا سریہ کا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریہ، اللہ کے پیغمبر
ایک آدمی کو ایک سریہ کا امیر بنا کے بھیجا۔ سریہ کس کو کہتے ہیں؟ سریہ وہ لشکر ہوتا ہے جس میں اللہ کے رسول خود شامل نہیں اور اس کی تعداد 100 سے زیادہ ہو، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے سریہ کا امیر بنا کے بھیجا۔ اب چونکہ امیر تھا نا تو نماز اس نے پڑھانی تھی، چونکہ رسول اللہ نے تربیت یہی کی تھی جو نماز پڑھانے کے قابل ہوگا حکمران وہی ہوگا۔ جو نماز نہیں پڑھا سکتا، اور کئی ساڑھے شہزادے ہیں جنہیں کہ سورۃ اخلاص بھی اسمبلی چ نہیں آتی انہیں، وہ بھی سونے طریقے سورۃ کوثر نہیں پڑھ سکتے، اللہ اکبر، تو پھر ملک کا نظام تو ایسا ہی چلے گا نا۔ بہرحال یہ امیر بنایا اللہ کے رسول نے، یہ نماز پڑھاتا ہے، جب بھی نماز پڑھاتا نماز کے اندر قرات کرتا، اور قرات جب ختم کرتا نا رکوع جانے سے پہلے قرات ختم کرنے کے بعد ایک سورت اور پڑھا کرتا، اور ہر رکعت میں پڑھتا۔ وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ سورت پڑھتا تھا۔ صحابہ کرام پڑھتے رہے نماز، لیکن صحابہ کی تربیت کتنی کمال کی، میرے مصطفیٰ سے پوچھے بغیر کسی مسئلے کو اپنی زندگی کا منہج نہیں بنایا، اس پہ اپنی زندگی کی بنیاد نہیں رکھ دی، رسول اللہ سے پاس کروایا مسئلہ آ کے۔ صحابہ واپس آئے نا، آتے ہی سیدھے رسول اللہ کے پاس، اللہ کے رسول شکایت لے کے آئے۔ فرمایا کیا شکایت ہے؟ آج جرا تسی امیر بنایا سی نا، ہر رکعت سورۃ اخلاص کی تلاوت کردا سی۔ فرمایا اچھا، صلوہ لأی شیء یفعل او یصنع، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نبی نے تحقیق کی، اللہ کے نبی نے آتے فوراً فتویٰ نہیں جار دیا، وہ تو پاگل نو میں کیا سی تو یہ کم یہ ایویں اپنی مرضی نہ کرتا ہے، رسول اللہ نے فتویٰ نہیں لگا دی، یہ میرے نبی نے تربیت کی۔ تحقیق کرو، پہلے ریسرچ کرو، پوچھو، اگر کسی بندے نے کوئی کام کیا تو کیوں کیا ہے، کس مجبوری میں کر رہا ہے، پہلے ریسرچ ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پوچھا پیغمبر کائنات کے صحابہ نے جا کے، ہاں بھی اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ تم ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ صحابی نے جواب پتہ کیا دیا؟ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، اس صورت کے اندر اللہ رب رحمان کی صفت ہے، وَأَنَا أُحِبُّهَا، میں اللہ کی صفتوں سے محبت کرتا، میں اپنے رب کی صفتوں سے پیار کرتا۔ پتر دیا صفتاں چنگیاں ہونا ابے نو پیار آندا ہے، دھی دیا صفتاں چنگیاں اماں نو پیار آندا ہے، شاگرد دے صفتاں چنگیاں استاد نو پیار آندا ہے، اور مقتدی دے صفتاں چنگیاں امام نو پیار آندا ہے۔ کہا اس میں رب کی صفات ہیں اور میں اپنے رب کی صفات سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ نے آ کے بتایا اللہ کے رسول وہ اس لیے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا۔ فرمایا جاؤ میرے صحابی سے جا کے کہہ دو ان اللہ یحبہ، اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، رب کی محبت میں سورت کی تلاوت کرتا ہے تو کائنات کا رب اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی محبت میں شامل فرما لے۔ عمل کیا جائے رب کی محبت میں، اور ساتھ عمل کر کے انسان پھر جھک جائے، عاجزی انکساری اختیار کر، عمل کر کے اکڑے نہیں، تکبر نہیں کرے میں بڑی وڈی نیکی کرنی۔ ساڑھے بندے 4 دن نماز پڑھ کے نا آسمان والے منہ کر کے ویکھدے نے وہی تے نہیں آ رہی، تو جڑا کوئی 4 دن چنگی ستھری نماز پڑھ لوے وہ 5ویں دن مولوی دے پیش پیا ہوندا ہے، مولوی صاحب لیٹرین تو صاف ہی نہیں ہوندیاں، مولوی صاحب تو کام ہویا ہی نہیں دا، مولوی کہندا ہاتھ بن کے یا اللہ اینوں مگروں لا دے میری جان چھٹے۔ بھائی آپ نماز پڑھیں، نیکی کریں، اللہ کے دین کے لیے آئیں، لیکن اس پہ عاجزی انکساری اختیار کریں، تکبر نہیں کریں کہ میں نے بڑی نیکی کر لی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں موجود ہے، امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ رات کا ٹائم تہجد پڑھ رہے تھے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے، تہجد پڑھ رہے تھے، دل میں خیال آیا عبد القادر تو کڈا چنگا بندہ ہے، دنیا ساری ستی ہوئی ہے تے تو تہجد نوں لگا ہوا ہے، کڈا چنگا بندہ ہے تو۔ جناب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھونک ماری اپنے بائیں کندھے پہ، کہا کہ یہ شیطان کا حملہ ہے مجھ پر، شیطان کا حملہ ہے کہ مجھے شیطان ابھار رہا ہے کہ تو بڑا اچھا انسان ہے۔ اب دوسرا خیال آیا عبد القادر تیرے کول علم سی تو بچ گئے ہیں،
سوچنے لگے پھر شیطان کا دوسرا حملہ ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، کہا میں اپنے علم سے نہیں بچا، اپنے رب کی رحمت سے بچا۔ نیکی کرے، جھک جائے، عاجز ہو جائے، انکساری اختیار کرے۔ بھائی نیکی کرنا بڑی بات نہیں، نیکی کو بچانا، اس نیکی کی حفاظت کرنا یہ بڑی بات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لوگوں نیکی کرنے کا نہ سیکھو، نیکی کو بچانے کا سیکھو کہ نیکی کا عمل بچانا کیسے۔ بس اوقات انسان نیکی کر کے بھی اس کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے نیکیاں کرتے رہے، نیکیاں کر کر کے تھک گئے، پیشانی پہ محراب پڑ گئے، ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے، لیکن وہ بھی جہنم کی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ نیکیاں کرتے تھے، اکڑ جایا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اللہ نے ان کی نیکیوں کو قبول ہی نہیں کیا۔ صحابہ کرام نیکی کرنے کے بعد نیکی کی قبولیت کے لیے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نیکیاں کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن جہنم کی آگ میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اسلاف کے بارے میں امام سفیان ثوری بیان کرتے ہیں جب ماہ رمضان ابھی شروع ہوتا تھا نا، ماہ رمضان کے شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے سلف صالحین دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان بخیر وعافیہ، اللہ ہمیں ماہ رمضان تک خیریت اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھنا، ہم ماہ رمضان دیکھ لیں۔ 6 مہینے پہلے یہ دعائیں کرتے، اور جب ماہ رمضان گزر جاتا پھر 6 مہینے دعائیں کرتے تھے یا اللہ ماہ رمضان کے ہماری نیکیاں قبول بھی فرما لینا۔ عمل کریں، اللہ رسول کی محبت میں کریں، پیار میں کریں، لیکن عمل کر کے نیکی کر کے جھک جائیں، آج سے انکساری اختیار کریں۔ بھئی آپ نے مسجد بنا لی، بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے، محنت کرتے ہیں، فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، مولانا یوسف صاحب پتہ نہیں کس کس کی منتیں سماعتیں کرتے ہیں، کہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے لاتے ہیں۔ آپ لوگ کتنی محنت کر کے، محنت مزدوریاں کر کے، پیسے کما کے رب کے گھر پہ خرچ کرتے نظر آتے ہو۔ تمہاری محبت ہے، ذوق شوق ہے، لیکن اگر دل میں ایک دن بھی خیال آ گیا نا میں مسیطے 100 روپیہ لایا ہوا ہے، ایک دن بھی خیال آ گیا، کائنات کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ 100 روپیہ ہمارے لیے جنت کا سبب بنی، جہنم کا وبال بن جائے۔ عمل کرے، جھک جائیں، یا اللہ تیرا شکر ہے مالکہ تو مینوں بھی نیکی دی توفیق دے چھڈی، اللہ تیرا شکر ہے، سونے ربا تیرا شکر ہے، اللہ میرے جیسے نکمے بندے تو نیکی دی توفیق دے دیتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا 100 روپیہ اپنے گھر کے لیے قبول کر لیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 1000 روپیہ مسجد میں لگانے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، نیکی کریں، جھک جائیں۔ رب کے 2 نبی ہیں، دونوں رسول ہیں، ایک کا نام ہے ابراہیم، ایک کا نام ہے اسماعیل۔ ابراہیم باپ ہے، اسماعیل بیٹا ہے، اور دونوں ہی بڑی کمال کی شخصیتیں۔ ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ نے 18,000 نبی پیدا کیے، اور اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ نے ایک ہی ہیرا پیدا کیا جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ اب بتاؤ جس کی اولاد میں سے محمد پیدا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو نا اللہ نے محمد عطا کر چھڑیا، والدین کتنے خوش نصیب ہوں گے، اللہ انہوں نے پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ کی سیرت اپنانے والا بنا دے۔ بچوں کے نام اچھے رکھیں، نام کا اثر ہوتا ہے بچوں پر۔ بہرحال یہ 2 اللہ کے رسول ہیں، دونوں نے کام پتہ کیا کیا، رب کا گھر بنایا، اور گھر بھی وہ والا جس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے جس کو برکت والا گھر کہا ہے، جس گھر کے بارے میں رب کائنات نے کہا کہ ہدایت کا سر چشمہ ہے،
جس گھر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، پیغمبر کائنات کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس انسان کی پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑی اور اس کی زبان سے نکل گیا اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور وہ عظمت والا گھر ہے جہاں ایک سجدہ کرو گے اللہ لاکھ سجدے کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک رکوع کرے گے لاکھ رکوع کا ثواب ملے گا، ایک تسبیح پڑھو گے لاکھ تسبیح کا ثواب ملے گا، ایک درود پڑھو گے اللہ لاکھ درود کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ عظمت والا گھر ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پوری کائنات میں سب سے عظمت والا، برکت والا، ہدایت کے سرچشمہ سب سے پہلے میں نے جو گھر بنایا وہ اپنا گھر بیت اللہ بنایا تھا۔ رب کے دو پیغمبر ہیں، اللہ کے دو رسول ہیں، دونوں رب کے نبی ہیں، رب کا گھر تعمیر کیا، بیت اللہ بنایا، لیکن بیت اللہ بنانے کے بعد اکڑے نہیں، تکبر نہیں کیا، اپنی نیکی پہ فخر نہیں کیا، اپنی نیکی پہ گمنڈ نہیں کیا، بلکہ دونوں جھک گئے، جو اپنا دامن پھیلا لیا، اپنی جھولی پھیلا لی رب کے سامنے۔ آج سے ان کی ساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہم تیرے پیغمبر ہیں، تیرے رسول ہیں، تیری توفیق سے اللہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا، مالک اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ بنا ہم نے دیا، قبول تو کر لے۔ نیکی کرے اکڑے نہیں، اس پہ تکبر نہیں کرے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ کتنی شرطیں ہوگی نیک عمل کی بھئی؟ پہلی شرط عقیدہ توحید ہونا چاہیے، دوسری شرط اللہ رسول کی محبت ہو اور بندہ جھک جائے نیکی کر کے، یہ دو شرطیں عمل صالح کی، اور تیسری شرط عمل صالح کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ دل دی ٹکی جڑی ہے نا یہ میل نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا، دل میں خیال آئے قاری یوسف صاحب ویں تے پہنے کہن کہ کڈی سونی نماز پڑھی، بندہ نماز پڑھ رہا ہے سوچے کہ میرے استاد جی ویکھ رہے ہیں کہن کہ بڑی سونی نماز پڑھتا ہے، نیکی دوسروں کو دکھانے کے لیے کر لی نا، اور یاد رکھیں میرا تمہارا رب بڑا غیرت والا ہے، بڑی غیرت والا ہے۔ اگر عمل کریں آپ نیکی کریں، نیکی کے 100 حصے کر لیں، 99 حصے اپنے رب کے لیے کریں، ایک حصہ کسی اور کے لیے کر دیں، اللہ اتنا خوددار ہے، اللہ اپنے 99 حصے پہ ٹھکرا کے پیچھے کر دیتا ہے کہ میں اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، ریاکاری کا معاملہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس حدیث میں ریاکاری کی مذمت ہے نا، وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے 3 بار بے ہوش ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور جناب فضیل بن عیاض نے بڑی پیاری تفسیر کی ہے، عمل خالص ہو اللہ کی رضا کے لیے، یا اللہ تیرا شکر ہے میں تیرے واسطے کر رہے ہیں۔ ساڑی پتہ کی عادت ہوں گی، اللہ معاف فرمائے، اسی مسیتے کرسی بھی رکھیے نا تے پیچھے آتا نام لکھنے کہ فلانے بندے رکھائیے، پکے دے پراں تے بھی نام لکھ چڑھنے، لیکن اللہ شکر ہے رواج ختم ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں کہ رب کو پتہ نہیں چلے گا یہ عمل کس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں عمل صالح کیا ہوتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ اللہ نے زندگی پیدا کی، رب نے موت کو تخلیق کیا، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، احسن عمل کرنے والا کون ہے، خوبصورت عمل کرنے والا کون ہے۔ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں خوبصورت عمل کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، یکون اخلاصہ و اسبابہ، خوبصورت عمل وہ ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق کیا جائے، اس کو احسن عمل کہا جاتا ہے۔ اللہ تمہارے سے
صرف نیک عمل نہیں چاہتا، اللہ احسن عمل چاہتا، احسن. اور وہ کون سا ہوگا؟ جس میں نیت خالص ہوگی. اذا کان العمل خالصا ولم یکن ثوابا لا یقبل اللہ. عمل خالص اللہ کے لیے لیکن نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، اللہ وہ بھی قبول نہیں کرتا. اذا کان العمل ثوابا ولم یکن خالصا لا یقبل اللہ. عمل آپ نے سنت کے مطابق نہیں کیا، اگرچہ نیت خالص ہے، اللہ وہ عمل بھی قبول نہیں کرتا. دونوں شرطیں ہونی ضروری ہے، خالص بھی ہو اور سنت کے مطابق. جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، بھئی عمر ابن خطاب کتنے کمال کے صحابی ہیں. 17 مرتبہ کائنات کے رب نے میرے عمر کے مشورے پر قرآن نازل کیا، حکم دیا کائنات کے رب نے، اور پیغمبر کائنات نے فرمایا عمر وہ شخصیت ہے، اگر میرے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج آتا تو عمر کے سر پہ آتا. وہ شخصیت ہے. جناب عمر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا. اللہ میری زندگی کا ایک ایک عمل صالح بنا دے. اللہ میری زندگی کے ہر عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص کر لے. اللہ میرے عمل کے اندر کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہ رکھنا. اور ایک دعا بتا دوں، میں ایک ٹیچر انسان ہوں، ہوم ورک دینا میری ذمہ داری ہے. میں تو بھی ہوم ورک دے دیں، ایک کرو گے اگلے سال میں چیک کرنا کاپیاں کنے کنے لکھیاں نے. سمجھا گئی؟ دعا بتانے لگا ہوں، یاد کیجئے گا. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. بڑی پیاری دعا ہے. اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے. اللہ میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے، دکھلاوے سے پاک کر دے. اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھے. اللہ کسی کو پتہ چلے نہ چلے میں نے کس کو دیکھا ہے. مالک تو جانتا ہے نا کہ میں نے کس کو دیکھا ہے. اللہ تو میرے دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے. بڑی پیاری دعا ہے. یہ دعا ضرور یاد کریں، ہر وقت پڑھا کریں یہ دعا. اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. اور معاذ بن جبل کہا کرتے تھے اخلص الدین یکفیک القلیل من العمل. اپنی نیت خالص کر لو، عمل تھوڑا بھی کرو گے نا کائنات کا رب اس کو زیادہ بنا دے گا. بھائی صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک کھجور لے کے آیا تھا میں، ایک کھجور صدقے کے لیے. بھئی ایک کھجور کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے ایک کھجور کی؟ صحابی لے کے آیا، میرے محبوب نے ایک کھجور کو بھی یوں اپنے نبوت کے ہاتھوں میں پکڑا اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی کھجور ایک ہے، قیامت کو بہت پہاڑ بنا کے اللہ تمہارے نامہ اعمال میں شامل کرے گا. اللہ عمل خالص ہو، رب کی رضا کے لیے ہو. زندگی کا بیٹے مقصد بنا لے، میرے بزرگوں مقصد بنا لو، میری بیٹیوں میری بہنوں مقصد بنا لو. زندگی کے اندر جو بھی نیکی کرو، جو بھی عمل کرو، کائنات کے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے. یہ دنیا والے کیا دے سکتے ہیں بھائی؟ او بھائی میں سیدھی سی بات کہہ دوں، میں ایک بھوکا ننگا انسان ہوں، میں ایک گھٹیا ترین انسان ہوں. آپ مجھے دکھانے کے لیے نیکی کریں گے، میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ چند تعریفی کلمات دنیا وہ بھی برداشت نہیں کرتی. اگر میں تمہاری تعریف کر بھی دوں گا نا تو ساتھ والا کہے گا میں نے پتہ ہے کڈا کو چنگا ہے، نہ ایڈیاں تعریفاں کرو. ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے. اس لیے اس کے لیے عمل کریں جو انسان کے عمل کی قدر بھی کرنے والا ہے. اللہ قدر کرتا ہے میرے اور تمہارے اعمال کی. اور کیسے قدر کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا.
ذکرا علیما. بڑی پیاری آیت ہے، ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے. اللہ کی قسم میں تو کئی بار اس کو پڑھ کے دہل جاتا ہوں، دل ہل جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اگر تم دو کام کر لو نا، مومن بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، مومن بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، تو میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا لینا ہے؟ میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا لینا ہے؟ او اینجی ہے نا، ماں پتر نو کہندی پتر ویخ جے تو چنگے کام کرے تو میں تینوں مار کے کی لینا ہے؟ پتر میں تینوں کرو کٹ کے کی لینا ہے؟ میں تینوں چرکاں دے کے کی لینا ہے؟ اللہ اس انداز سے کہتے میرے بندے اگر تو مومن بن جائے، شکر گزار بن جائے، تو بتا میں نے تجھے عذاب دے کے لینا کیا تیرے سے؟ اللہ پھر اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں اللہ میں اللہ قدردانی کرنے والا، جاننے والا ہوں. مجھے پتہ ہے میرا بندہ نیکی کرے نا، اس کے نیکی کی میں قدردانی کرتا ہوں. میں آگے چل کے بتاؤں گا آخری حصے میں اللہ کیسے قدردانی کرتا ہے. عمل صالح کی کتنی شرطیں ہو گئی؟ 3 شرطیں. ایک، عقیدہ توحید ہونا چاہیے. نمبر 2، اللہ رسول کی محبت میں کریں اور جھک کے کریں. نمبر 3، بھائی توجہ میری طرف، جنہیں ادھر دیکھے مٹھائی نہیں ملنی. تیسری بات، جو بندہ عمل صالح کی شرط ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. کتنی شرطیں ہو گئی؟ میں سبق بعد سننا ہے، یاد کیتی جاؤ، ٹھیک ہے نا. آگے چوتھی شرط، میں نے کہا تھا عمل صالح کی 4 شرطیں. چوتھی شرط، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کیا جائے. صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، 1 سال پورا سال روزے رکھتے رہے. پیغمبر کائنات کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابی ما سنتا واحدہ، تو ایک بھی روزہ نہیں رکھیا. کیوں بلا؟ روزانہ روزہ رکھنا میرے نبی کی سنت نہیں ہے. صحابی نے نبی کی سنت کے مطابق کام نہیں کیا تھا. اسی کہنے ہر جلی گل کیڑی ہے. دیکھے حذیفہ بن یمان نے دیکھا تھا ایک بندے کو، بندہ کونے میں نماز پڑھ رہا ہے. حذیفہ بن یمان نے دیکھا، سلام پھیریا نا، انہوں کہنے لگے تیرا پائی گل سن، کتنی دیر ہوگی نماز پڑھتے؟ کہنا 40 سال ہو گئے. کتنی دیر ہو گئی؟ اور میرے مصطفیٰ کے حدیث میں تمہیں سنا دوں، پسند کریں گے؟ اچھا پہلے وعدہ کرو عمل بھی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ یدرک التکبیرۃ الاربعین یوما یدرک التکبیرۃ الاولی حرمہ اللہ علی النار. جو بندہ 40 دن پورے، کتنے دن جی؟ 40 دن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تکبیر اولا سے نماز پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جہنم کو حرام کر دیتا ہے. جناب حذیفہ بن یمان نے دیکھا، بندے سے پوچھا بھی کتنی دیر ہوگی نماز پڑھتے ہوئے؟ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ 40 سال ہو گئے. حذیفہ بن یمان نے کہا اذن ما صلیت واحدہ، اس کا مطلب ہے تو نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی. اور اگلی بات بڑی سوچنے والی ہے. اگلی جو بات کی نا، آپ فرماتے ہیں لو مت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر جاتا تو کافر ہو کے مرتا. کیوں؟ اس کی نماز میرے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تھی. عمل صالح کی چوتھی شرط ہے، عمل وہ قبول ہوگا جو نبی کی سنت کے مطابق ہوگا. اگر نبی کی سنت کے مطابق نہیں، آپ اس کو 1000 نیکی سمجھو، وہ نیکی نہیں ہو سکتا. اور میرا ایمان ہے، ایک اصول کی بات تمہیں دے کے جانا چاہتا ہوں، یاد رکھو، اپنے دلوں پہ لکھو اس اصول کو. دنیا کے اندر جو کام نیکی ہو سکتا تھا نا، دنیا کے اندر جو کام نیکی ہو سکتا تھا، اللہ کے رسول وہ کام لازمی بتا کے گئے. نبی علیہ السلام وہ کام بتا کے گئے، اور جو کام اللہ کے رسول نے بتایا نہیں وہ نیکی نہیں ہو سکتا، وہ جتنا مرضی اچھا کیوں نہ ہو، وہ نیکی نہیں ہے. یہ اصول یاد رکھیں. اگر اس اصول سے آپ آگے پیچھے ہٹیں گے، نبی کی نبوت میں شک پیدا ہو جائے گا. میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ میں یہ تفصیل بھی بیان کرتا. لیکن عمل صالح کی میں نے کتنی شرطیں بیان کر دی؟ 4 شرطیں. اب اس کا اگلا عنوان تھا کہ ایمان کی حالت میں، ایمان کیا ہوتا میں نے پہلے بتا دیا ہے. لیکن ایمان زندگی کے آخری سانس تک ہونا چاہیے، آخری سانس تک. اگر بندہ مرنے سے پہلے کافر ہو گیا، ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو گئی. ایمان زندگی کے آخری سانس تک. اللہ قرآن پاک میں فرماتی
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اپنے اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، اسلام کی حالت میں موت آئے۔ گویا کہ انسان کو موت کے زندگی کے آخری سانس تک ایمان پہ زندہ رہنا ہوگا، اور اس انسان کی موت بھی ایمان پر آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، بندہ نیکی کرتے کرتے جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان 1.5 فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، صرف 1.5 فٹ کا فاصلہ۔ بندہ ایک گناہ کرتا جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ کیا نا، موت آ گئی فوراً۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے، بندہ گناہ کرتے کرتے جہنم سے 1.5 فٹ دور ہے، ایک نیکی کرتا ہے بندہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب بھی گناہ کرے، گناہ کا خیال آئے، فوراً سوچو اگر یہ گناہ کرتے مجھے موت آ گئی تو قیامت کو رب کے سامنے جواب کیا دوں گا۔ میں اپنے موبائل پہ ویڈیو چلا کے بیٹھا ہوا نا، چل رہی ویڈیو، بھائی ویڈیو چلتے چلتے مجھے موت آ گئی تو رب کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ میں کہیں غلط کام کی طرف جا رہا ہوں نا، چلتے چلتے رستے میں مجھے موت آ گئی، رب کے سامنے جواب کیا دوں گا۔ اور یاد رکھیں، جو گناہ کرتے کرتے، جو عمل کرتے کرتے بندہ مرے گا، اسی عمل کے ساتھ اٹھا کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب سوچیں ذرا، میں ایک مثال پیش کر دوں۔ جناب عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے رہنے والے، اللہ کے ولی تھے۔ ایک آدمی نا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، بیوی جناب اپنا بناؤ سنگار کر رہی ہے، میک اپ کر رہی ہے، اس کا خامد اس کو دیکھ رہا ہے، خامد دیکھ کے بڑا خوش ہندا پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے خامد کو دیکھ کے نا کہنے لگی، مجھے اللہ نے اتنا حسن دیا ہے، اتنی خوبصورتی رب نے دی ہے، جو بھی مجھے دیکھے گا گمراہ ضرور ہو جائے گا۔ خامد کہنے لگا، تیری پولے ہے نہیں، ایک بندہ ایسا ہے جس کو میں جانتا ہوں، وہ تیرے جیسی 1000 عورتوں کو بھی دیکھے گا تو گمراہ نہیں ہوگا۔ کہنے لگی، شرط لا میرے نال۔ کئی بیویاں بھی بڑی عجیب طرح دی ہوتی ہیں نا، اللہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو نیکی کی توفیق سے نوازے، اللہ ایمانی غیرت عطا فرما دے۔ آج کل تو غیرت مٹتی جا رہی ہے نا، یہ شلوار کا کپڑا یہ بھی دن بدن چھوٹا ہو رہا ہے۔ بھئی ہماری بیٹی ہیں، ہماری بہن، کنٹرول کرو گھروں میں ذرا۔ بہرحال قربان جائیں، خامد کہتا ہے ایک بندہ ایسا ہے وہ تیرا حسن دیکھ کے گمراہ نہیں ہوگا۔ کہنے لگی، میرا شرط رکھ، میں تینوں گمراہ کر کے بخاواں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 1000 دینار کی شرط ہوگی جی۔ اب اس نے بناؤ سنگار کیا، خوبصورت پہلے بھی ہے، بناؤ سنگار کیا، عبید بن عمیر کے پاس چلی گئی۔ عبید کہاں ہے بھائی؟ عبید بیت اللہ کے پاس نا، بیت اللہ کے پاس بیٹھا لوگوں کو مسئلے بتا رہے ہیں۔ کہتی عبید لی الیک حاجہ، مجھے آپ سے کام ہے۔ کہا جی بتاؤ۔ کہا نہیں، تھوڑا سائڈ پہ آؤ ذرا۔ جناب عبید کو اٹھایا، حرم کی دیوار سے باہر لے گئی۔ جناب عبید جی اب بتاؤ۔ حرم کی دیوار سے باہر جا کے نا اپنے سر سے، اپنے چہرے سے دوپٹہ اتار دیا، اپنا چہرہ کھول دیا سامنے۔ جناب عبید نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی اور کہنے لگے، اتق اللہ، اللہ کی بندی رب سے ڈرو۔ کہتی نہیں، تمہیں دعوت دے رہی ہوں، تمہیں دعوت دے رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب عبید نے پھر سوال کیے اس سے، کہا اگر ملک الموت تیرے سامنے ہو، تیری روح قبض کرنے والا ہو، اس وقت تو مجھے گناہ کی دعوت دے گی؟ کہتی نہیں۔ کہا تجھے پھٹے پہ لٹا دیا جائے، غسل دیا جا رہا ہے، تجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، اس وقت مجھے گناہ کی دعوت دے گی؟ کہتی نہیں۔ کہا قبر میں تجھے لٹایا گیا، منکر نکیر آ گئے، اس وقت تو مجھے گناہ کی دعوت دے گی؟ کہتی
کہتی نہیں، جنہیں کہا رب کے سامنے پیش ہو گئے، حساب کتاب ہونے والا ہے، اس وقت میں تیرے سامنے آؤں، مجھے گناہ کی دعوت دے گی؟ کہتی نہیں۔ جناب عبید بن عمیر نے آخرت کی وہ منزلیں یاد کروائیں، اس عورت کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈالا، گھر چلی گئی، پکی نمازن بن گئی، نیک پرہیزگار بن گئی۔ خامد کہتا عبید نے میری بیوی خراب کر چھڑی ہے، حاتم سوفنی بن گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی تیرا کردار لوگوں کو بدلنے والا ہو، لوگ تیری سیرت کو دیکھ کے بدلے، تیری زبان سے نکلے الفاظ لوگوں کے دل پہ اثر نہیں کریں گے جتنا تیرا کردار اثر کرے گا۔ اپنا کردار پیش کر کہ یہ مسلمان نوجوان جا رہا ہے، کسی گلی سے تو گزرے اور لوگوں کی بیٹیاں تجھے دیکھ کے رشک کریں کہ کتنا نیک نوجوان ہے، لوگ دیکھ کے تجھے کہیں کہ کتنا پیارا نوجوان ہے، تو تیرے ایمان کی گواہی آسمان کے فرشتے بھی نوٹ کریں گے۔ اور اگر تجھے دیکھ کے کسی گلی محلے کی بیٹی اپنا رستہ بدل لے تو تیرے میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں، پھر تیرا کردار تو کتے کا کردار کیا ہوا بھائی؟ اس لیے اپنے کردار کو پاکیزہ کر۔ مومن وہ ہے جو گناہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے اگر یہ گناہ کرتے مجھے موت آ گئی، رب کے سامنے عذر کیا پیش کروں گا؟ اللہ نے اسی بات کو کہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، عمل کرے صالح ایمان کی حالت میں کرے۔ بھئی یہ 2 کام ہم نے کرنے تھے، اب 2 کام جو اللہ نے کرنے میں مختصر وقت میں بیان کرتا ہوں، میں نے پتہ ہے کل سب کالے بیٹھے ہوئے نے۔ 2 کام جو اللہ تعالیٰ نے کرنے وہ کون سے کام؟ یہ 2 کام ہم نے کر لیے۔ عمل صالح کیا، عمل صالح کی کتنی شرائط تھی بھائی؟ 4 شرطیں، میں تفصیل بعد میں سنوں گا انشاءاللہ۔ اور عمل صالح انسان کرے ایمان کی حالت میں کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا دے گا بھی؟ اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پہ اللہ اس انسان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گی۔ اور پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ شیخ عبد الرحمن السعدی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں پاکیزہ زندگی کی پہلی نشانی یہ ہے الطمانینۃ فی القلب، اس بندے کے دل کو اللہ مطمئن کر دیتا ہے۔ اس بندے کا دل کبھی پریشان ہوتا ہی نہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی مصیبت آنی، بڑی پریشانی آنی، وہ پھر بھی بڑے سکون چنتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے نا ایک جگہ پہ مجھے فون آیا کہ آپ نے جنازہ پڑھانا ہے، جی میں جنازہ پڑھانے کے لیے چلا گیا، جنازہ پڑھایا، نوجوان بالکل نوجوان 20-22 سال نوجوان کی عمر ہوگی، بڑا نیک انسان، بچہ فوت ہوا، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا۔ اچھا اس کا بوڑھا باپ نا، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی زندگی سلامت رکھے، اس طرح سفید داڑھی ان کی، کمر جھکی ہوئی، باریک سا جسم تھا، لمبا سا قد ہے، لیکن بزرگ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ کی قسم زبان سے ایک لفظ بھی نہیں سنا میں، زبان سے کوئی واویلا نہیں، کوئی ہائے ہاں نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، زبان سے الفاظ پتہ کیا چل رہے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ میں راضی ہے، اللہ میں راضی ہے۔ میں نے نا اللہ اکبر ان کے رشتہ دار سے اسے پوچھ لیا، ان کا بابا جی بڑے صبر والے ہیں، کہندا اللہ نے نیک بھی بڑا بنایا ہے، اللہ نے نیک بھی بڑا بنایا ہے۔ مطلب پریشانی کتنی ہے، جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، دل پھر بھی سکون میں ہے، اطمینان میں ہے۔ جس کو اللہ پاکیزہ زندگی دیتا ہے اس کے دل کو اللہ مطمئن کر دیتا ہے، دنیا کی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جا پریشان نہیں ہوتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو ہمیشہ پریشان دیکھو سمجھ لو کہ بندہ ایمان سے خالی ہے۔ کبھی وقتی پریشانی آ جائے نا، وقتی پریشانی، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ ایک فطری بات ہوتی ہے، لیکن ہر وقت پریشان رہنا یہ ایمان کے منافی ہے، ایسا بندہ مومن نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو پاکیزہ زندگی اللہ عطا کرتے ہیں۔ پاکیزہ زندگی کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اللہ دل کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ وَالسَّکِینَةُ فِی النَّفْسِ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نفس کو سکون والا بنا دیتے ہیں۔ یہ بندہ لوٹ مار نہیں کرتا، او بھی پھاڑ لو، ادھروں پھاڑ دو، مار دو، لوٹ لو، پیگ ایک نہیں، یہ بڑے تحمل میں رہتا ہے، بڑے تحمل میں۔ مہنگائی بڑی ہوگی جی، کہندا پھر کی ہویا، رب تے ماڑا نہیں ہویا، مہنگائی ہوگی نا، اللہ تے کمزور نہیں ہویا، رب تے نعوذ باللہ فقیر نہیں۔ جے گھی 100 روپے کلو سی تے پیسے کون دیندا سی بھائی؟ تے جے ہن 600 کلو ہو گئے تے پھر پیسے کون دے گا؟
اس بندے کا دل پھر بھی مطمئن رہتا ہے، نفس سکون والا رہتا ہے۔ یہ پاکیزہ زندگی جس کو اللہ یہ عطا فرما دے نا، اس کو اللہ نے پاکیزہ زندگی دے دی۔ اور تیسرے نمبر پہ پاکیزہ زندگی کی تیسری نشانی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسا کام کرنے سے بچا لیتا ہے جس کام کی وجہ سے پریشانی آتی ہو۔ پریشانی والا کام ہی اللہ اس کے ہاتھ سے نہیں کرواتا، یعنی کہ نقصان ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اور چوتھی نشانی پاکیزہ زندگی کی، کائنات کا خالق و مالک اس بندے کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بھئی میری دکان ہے نا، میں نے پتہ دکان تو پیسے آئیں گے، ملازمت ہے پتہ تنخواہ آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ دکان سے ہٹ کے، تنخواہ سے ہٹ کے کوئی اور رستہ کھول کے اللہ پیسوں کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ پاکیزہ زندگی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والے مومن کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، اور پاکیزہ زندگی کی 4 نشانیاں شیخ سعدی نے بیان کی ہیں۔ یہ شیخ سعدی وہ فارسی والے نہیں ہیں، یہ مفسر ہیں وہ۔ اللہ اکبر۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں بیان کرتے ہیں پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ فرمایا القناعہ، اللہ مومن بندے کو قناعت دے دیتا ہے۔ قناعت کیا ہوتی ہے؟ جتنا مل گیا اس پہ صبر کی اللہ توفیق دیتا ہے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب پوچھو گے کہتے رب دا شکر ہے باراں لگیاں ہوئیاں نے، اللہ نے بڑیاں موجاں لا چھڑیاں نے، رب نے بڑے احسان کر چھڑے نے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوں گے لاکھ پتی، ارب پتی، کروڑ پتی آپ کو نظر آئیں گے لیکن روتے نظر آئیں گے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تھوڑا مل جائے لیکن اللہ صبر کی توفیق دے دے، جو رب نے دے دیا اس پہ راضی ہو گیا، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اور جس کو اللہ نے قناعت دے دی اس کو اللہ نے پاکیزہ زندگی عطا فرما دی۔ جناب عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنہ اللہ بما عطا۔ جس بندے کو اللہ نے 3 خوبیاں دے دی وہ بندہ کامیاب ہو گیا، دنیا کے اندر بھی، قیامت والے دن بھی کامیاب ہو گیا۔ نمبر 1، اللہ نے اسلام کی دولت دے دی، مسلمان بنا دیا۔ آج ساڑھے کئی نوجوان اسلام تو بڑی جان چھڑا دے بڑی، لیکن مسلمانوں تمہیں نہیں پتہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کی قسم کبھی اسلام کا مطالعہ تو کر کے دیکھو، ہم نے اسلام کی خوبیوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یقین جانے میں نے بڑے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، ہندو مت کو میں نے پڑھا ہے، بدھ مت کو میں نے پڑھایا ہے، جین مت میں نے پڑھایا ہے، سکھ مت میں پڑھاتا ہوں کالجوں میں، اور میں نے ٹوٹم ازم کے بارے میں پڑھایا، یہودیت کے بارے میں پڑھایا، عیسائیت کے بارے میں نے پڑھایا۔ میں نے بڑے بڑے مذاہب کا رب کی قسم مطالعہ کیا، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا عظیم، جتنا اعلیٰ ترین، جتنی برکتوں والا مذہب میں نے دین اسلام کو پایا، دنیا کے اندر رب نے کوئی مذہب ایسا بنایا ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اس دین سے محبت کرنے والا بنا دے۔ فرمایا جس بندے کو اللہ نے اسلام کی دولت دے دی اور قابل گزارا رزق مل گیا، قابل گزارا، صبح کھایا شام کی پرواہ نہیں، اور اللہ نے جتنا دیا اس پہ خوش رہنے والا بنا دیا، یہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب، قیامت کو بھی کامیاب ہے۔ میں اپنے عنوان سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے بھئی؟ اللہ اس بندے کو پہلے نمبر پہ پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ پاکیزہ زندگی کیوں بھلا؟ اللہ خود بھی پاک ہے، اللہ مومن کے لیے پاکیزہ کلمہ پسند کرتا ہے، اللہ پاکیزہ درخت پسند کرتا ہے، اللہ پاکیزہ کتاب پسند کرتا ہے، اللہ مومن کے لیے پاکیزہ زندگی پسند کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، اور وہ میں نے بتا دیا پاکیزہ زندگی کیسی ہوتی ہے۔ آگے اللہ دوسرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کو نا اس کی نیکیوں کی نسبت کئی گنا زیادہ اجر عطا کرتا ہوں۔ نیکیاں تھوڑی ہوتی ہیں، اجر زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اب اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ بھائی دیکھیں وضو کرنے میں کتنا کو ٹائم لگتا ہے؟ کوئی بندہ بتائے گا؟ 1 منٹ، 2 منٹ، زیادہ 3 منٹ لگ جائیں گے۔ وضو کرنے میں اتنا کو ٹائم لگے گا؟ اچھا وضو جب آپ کرتے ہیں تو یہ سارا جسم دھوتے ہیں، ہاتھ پاؤں منہ یہ دھویا آپ نے، یہ سارا جسم کس نے دیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا، آپ کا اپنا تو نہیں ہے، رب کی امانت ہے۔ پانی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ جس وقت میں آپ نے وضو کیا وقت کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ وضو کرنے کی توفیق کس نے دی ہے؟ وہ وضو کرنے کی قوت اور طاقت کس نے دی ہے؟ ورنہ کچھ لوگوں کو اللہ وضو کی طاقت بھی نہیں دیتا، بیچارے تیمم کرتے ہیں، کچھ اس سے بھی محروم ہیں۔ وضو کرنے والے اعضاء
کائنات کے رب نے دیے، پانی رب نے دیا، وقت کائنات کے رب نے دیا، توفیق اللہ نے دی، لیکن وضو کر کے انسان اٹھتا ہے، کائنات کا رب اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد ایک دعا پڑھتا ہے، زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ دعا یاد کرنے والا حافظہ کس نے دی ہے؟ دعا پڑھنے کی توفیق کس نے دی ہے؟ اب دعا پڑھی بندے نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اٹھا، یہ دعائیہ کلمات پڑھ دیے، اپنے رب کے کلمے کو بلند کیا۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا، سید الورا نے فرمایا، پیغمبر کائنات نے فرمایا، دعا پڑھ کے اپنی زبان سے ان الفاظ کو مکمل انسان کرتا ہے، کائنات کا خالق و مالک اس انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ جنت کے 8 دروازے کھول چاہتا ہے۔ بھئی کتنا کو ٹائم لگا ہو؟ عمل انسان تھوڑا کرتا ہے، اللہ اجر اس کا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا میں تمہیں کہتا ہوں السلام علیکم، بھئی کتنا کو ٹائم لگا ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، لیکن السلام علیکم کہنے سے کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 10 نیکیاں مل گئیں، 10 نیکیاں السلام علیکم کہنے سے۔ اور بات بتا دوں، ایک بندہ کہتا ہے الحمدللہ، 1 منٹ کے اندر انسان 70 مرتبہ کہہ سکتا ہے الحمدللہ، 70 مرتبہ 1 منٹ کے اندر کہہ سکتا ہے، لیکن اجر پتہ کتنا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت رسول اللہ بیان کرتے ہیں، جس بندے نے 1 بار کہہ دیا نا الحمدللہ، 1 بار، زمین سے لے کے آسمان کا جتنا خلا ہے نا، سارا خلا اللہ اس بندے کی نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ پوری دنیا کے زمین آسمان، پوری کائنات کو انسان کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ نیکیوں کا پلڑا نہیں بھرتا۔ انسان 1 بار کہہ دے الحمدللہ، سارا نیکیوں کا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ کتنا کو ٹائم لگا؟ بھئی عمل تھوڑا، اجر اس کا زیادہ ملا۔ اللہ اکبر۔ اور عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا من توضا فاحسن الوضوء، جس بندے نے وضو کیا، خوبصورت وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھ لیں، وضو کیا، خوبصورت کیا، 2 رکعتیں پڑھ لیں، کائنات کے خالق و مالک کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، نبی مطہر نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کائنات کا رب اس انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ زیادہ وقت کوئی نہیں لگا، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ 600 نیکیاں اس انسان کو عطا کرتا ہے 1 بار پڑھنے سے، اور 1 منٹ کے اندر یہ انسان 15 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ سورہ اخلاص 1 بار پڑھے، کائنات کا خالق و مالک 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اللہ رب العالمین پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عمل انسان تھوڑا کرے، اللہ نیکیاں زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور 1 منٹ کے اندر بسم اللہ کے بغیر بسم اللہ پڑھے سمیت 15 مرتبہ انسان سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتا ہے۔ نیکیاں گھر جا کے جمع کر لینا، عمل تھوڑا ہے اللہ اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ رب العالمین اس لیے فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین انسان کے عمل کی کئی عمل سے کئی گنا زیادہ اجر اس انسان کو عطا فرما دے گا۔ اللہ نے 2 کام رب نے کرنے، 2 کام ہم نے کرنے۔ اللہ اکبر کبیر۔ مثالیں بڑی ہیں لیکن آخری مثال پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں نا، ابن رجب الحنبلی بیان کرتے ہیں، محدثین، تابعین
تبع تابعین، ائمہ کرام اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے فجر کی نماز سے پہلے نا اپنے گھر سے چراغ لے کے وہ گلی کے اندر آتے تھے، اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور جمعہ پڑھ کے پھر گھر جاتے تھے، جمعہ پڑھنے سے پہلے گھر جایا نہیں کرتے تھے تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ حدیث پتہ کیا ہے؟ عمل کریں گے اس پہ؟ کون کون عمل کرنے؟ ہاتھ کھڑے کرو جائے، اللہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ بھئی دیکھو یقین نہیں کرنی، پہلے حدیث سنو تو پھر عمل کرنا سوچیا جی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الایمان ولم یلغو، کتنے کام ہو گئے جی؟ 8 کام ہو گئے، ماشاءاللہ توجہ ہے تہاڈی، ٹھیک ہے۔ پہلا کام جس بندے نے بڑا خوبصورت غسل کیا، نمبر 2 اپنے گھر والوں کو غسل کروایا، جڑے شادی شدہ نے سمجھ جان کی، غسل کیا اپنے گھر والوں کو غسل کروایا۔ نمبر 3 صبح جلدی نکلا وابتکر، اور صبح اور بھی جلدی نکلا، صبح نکلا اور صبح اور بھی جلدی نکلا۔ پھر فرمایا ومشى، پیدل چل کے آیا، مسجد میں پیدل چل کے آیا، سواری پر نہیں آیا، امام کے قریب بیٹھا، امام کی باتوں کو غور سے سنا، کوئی بیکار کام نہیں کیا، یہ چل کے آیا، امام کی باتیں سنی، خطبہ سنا، سن کے واپس چلا گیا، جتنے قدم چل کے آیا، جتنے قدم چل کے گیا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، امام البانی صحیح لکھتے ہیں، امام ترمذی حسن لکھتے ہیں، امام حاکم اس کے بارے میں صحیح کا فتویٰ دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جتنے قدم چل کے آیا، جتنے قدم چل کے چلا گیا، کائنات کا رب ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1 سال کی تہجد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی فرما رہے ہیں، 2 کام بندے نے کرنے اور 2 کام اللہ نے کرنے۔ بندے نے 2 کام کیا کرنے؟ نمبر 1 عمل صالح کرنا ہے، نمبر 2 ایمان کی حالت میں کرنا ہے۔ اچھا ہوں پوچھ لوں کہ عمل صالح کی ہوں جی؟ نیک عمل دی شرطاں کنیاں نے بھی بولو؟ ہاں 4 شرطاں، کوئی بندہ دسے گا پہلی شرط کے لیے؟ عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ دوسری شرط کے لیے اللہ رسول کی محبت میں کیا، بھول گیا نا، اللہ رسول کی محبت میں کریں اور عاجزی کے ساتھ کریں۔ اور تیسری شرط عمل صالح کی نیت خالص ہونی، کنے کیا جی؟ نیت خالص ہونی، اللہ آپ کو خوش رکھے، نیت خالص ہونی چاہیے۔ اور چوتھی شرط رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ عمل صالح کی 4 شرطیں، 2 کام بندے نے کرنے، عمل صالح کرے، ایمان کی حالت میں کرے، تو 2 کام اللہ کرے گا۔ اللہ پہلا کام کیا کرے گا؟ اس مومن بندے کو، مومن بندی کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، اور دوسرا کام اللہ تعالیٰ اس بندے کے اجر، اس بندے کے عمل کو نہیں دیکھے گا، عمل تھوڑا ہوگا اللہ اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔